آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے۔ انہیں نہایت ہی اعلیٰ خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن وہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعونی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا تو کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میرا اور تیرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بات فوراً شہزادی نے اپنے باپ فرعون سے کہہ دی۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے دربار میں بلوا بھیجا اور پوچھا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بڑی بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اسے اور اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ تانبے سے بنی ہوئی گائے کو آگ میں خوب تپایا گیا۔ جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری بھی منظور کر لو، جب میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں گل جائیں تو انہیں کسی ایک ہی جگہ قبر بنا کے ڈال دینا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیری یہ آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دی گئیں۔ وہ فوراً ہی جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب دودھ پیتے بچے کا درد اس سے نہ سہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت اس بچے کو زبان دے دی۔ اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کرو، ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی تو سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اس ماں کو صبر آ گیا، اس بچے کو بھی اس آگ میں ڈال دیا گیا، اور آخر میں اس ماں کو بھی اس آگ میں فرعون کے حکم پر جلا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل امین نے عرض کی کہ آقا، یہ خوشبو کی مہکیں اسی کی قبر سے آ رہی ہیں۔ ناظرین و سامعین، جس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بغیر کسی حیل و حجت کے پیش کر دیا، جن کی قبر سے آنے والی خوشبوئیں صبح قیامت تک ایمان والوں کے ایمان کو گرماتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔